شام بخیر۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ جیسے اہل علم و عمل اور اہل دانش کے درمیان اپنی موجودگی کو بیک وقت باعث فخر اور باعث عاجزی سمجھتا ہوں۔ میں دوبارہ سے منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک انتہائی اہم اور انتہائی منجلک، مشکل اور خاص موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج کی شام کا جو موضوع ہے وہ ہے نیتشے کا خدا۔ آج کے اس بحث میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نیتشے جس کو کچھ مصنفین نے، کچھ رائٹرز نے راندہ درگاہ، کچھ نے اس کو ملحد اور اس جیسے کئی ناموں سے پکارا، وہ نیتشے کہ جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال متاثر ہو کر مرد مومن کا ایک کنسپٹ دیتے ہیں۔ اس نیتشے کو جب علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو میں اس کو مقام کبریائی سکھاتا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس نیتشے نے کہاں پر غلطی کی، اس ذہنی بیمار انسان کی کیا خامیاں تھیں، اور خدا کا جو اس کا تصور تھا کیا وہ ایک مکمل پرفیکٹ تصور تھا، یا اس کے دماغ کی طرح جو کہ ایک بیمار دماغ تھا، ایک بیمار تصور کہلائے۔ اسی مد میں نے اپنے لیکچر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس لیکچر کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ تصور خدا اور انسانی تاریخ۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن ہسٹری کے اندر مختلف ادوار میں مختلف سوسائٹیز نے، مختلف لوگوں کے گروہوں نے خدا کے بارے میں کیا تصور قائم کیے۔ دوسرے نمبر پر ہم پوری ہیومن تاریخ کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر جو انسانی تہذیب، انسانی معاشرت اور انسانی اخلاقیات کا ارتقاء ہوا ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے، اور ان دونوں سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ نیتشے کے خدا کا تصور کیا ہے۔ چولیے صاحب فرماتے ہیں، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ قرۃ العین حیدر اپنی ایک کتاب میں لکھتی ہیں، اس میں ایک سیناریو کریٹ کیا گیا جہاں پر چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خدا کے وجود کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ ان کی بحث کا موضوع کچھ اور ہے، لیکن ان کی بحث کا موضوع خدا کی طرف جب ٹلٹ ہو جاتا ہے، خدا کی طرف جاتا ہے، تو وہ ان میں سے ایک سوال کرتا ہے کہ ایک بلی کی نظر میں خدا کا تصور کیا ہو، اور وہ اس سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ بلی کی نظر میں خدا کا تصور ایک بہت بڑا بلّا ہو۔ ہم سب نے خدا کی اپنی اپنی ایک شکل بنائی ہوئی ہے۔ اگر خدا کو ہم سوچنے بیٹھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک جائجینٹک ہیومن بینگ ہوگا جو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، جو ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، جس کا تخیل ویسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے، جو لوگوں کو ویسے ہی پرکھتا ہے جیسے کہ ہم پرکھتے ہیں، جس کے اخلاقیات کا پیرامیٹر وہی ہے جو ہماری اخلاقیات کا پیرامیٹر۔ یہاں پر ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسپینوزا کے خدا کے اوپر یقین رکھتا ہوں۔ اور اسپینوزا کا خدا کیا تھا؟ جو انسانوں کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، جو معجزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، جو دعاؤں کی پرواز اور دعاؤں کی تاثیر پر یقین نہیں رکھتا، جو انسانیت اور انسانوں سے الگ ہے، اور اس نے انسان کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اب یہ جو ہمارا خدا کے بارے میں تصور ہے، یہ ہماری ذہن کی اختراع ہے، یہ ہمارے ذہن میں پرورش پا کر اس طرح کا بن چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی ایک انسان یا لوگوں کا گروہ یا انسانوں کا گروہ خدا کے صحیح تصور کو جان سکے یا اس کی ایک شکل بنا سکے۔ اب خدا کے اس تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر ہونے والے واقعات کو مختلف مطالب دی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتا ہے کہ اس غلط ہونے کے پیچھے ہماری اپنی کوئی کارستان ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم خود ہو، یا ہمارا اپنا کردار ہو، یا ہمارے اپنے اعمال. یہ میرے لیکچر کا پہلا حصہ. دوسرے حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے سائیکالوجی کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، پرسیپچول ایرر. پرسیپچول ایرر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ نتیجہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ ہم نے چاہا، تو ہم وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ویسا نہیں ہو سکا جیسا کہ ہم نے چاہا تھا. تو ہم اپنے کنڈکٹ کو، ہم اپنے طریقہ کار کو بدل لیتے ہیں. جب ہم اپنے طریقہ کار کو بدل کر وہی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں وہ نتائج نہیں ملتے، ہم پھر خود سے اس کو کوئی مطلب دینے کی کوشش کریں اور یہ سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کو ہم پرسیپچول ایرر اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا، جو کام ہم کرنے کے بعد ایک خاص نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جب وہ نتیجہ نہیں نکلا تو اس کو ہم نے اپنی خامی سمجھتے ہوئے، اپنی شارٹ کمنگ سمجھتے ہوئے، اس شارٹ کمنگ کو، اس خامی کو کوئی مطلب دینے کی نیت. اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپچول ایرر. خدا کے بارے میں انسانی تصور پرسیپچول ایرر کے اوپر مبنی ہے. ہم خدا کو کوئی تصور نہیں دے سکتے، ہم خدا کو کوئی وجود نہیں بخش سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو وجود بخشنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے ایک شاعر نے کہا تھا، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو اس نے جانا کون دیکھے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے یہ شعر لکھا، وہ خدا کی طلب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو غش آ گیا تھا، مجھے غش نہیں آئے گا، میں اس کو دیکھ پاؤں گا. اس خدا کو وجود دینا، اس خدا کو تصور قائم کرنا، اس کے اپنے ذہنوں میں موجود خیال کو ایک وجود دینا، یہ تمام انسانیت کے اندر، یہ ہم کہہ سکتے کہ سوچنے والے دماغوں کا ایک چربہ ہو سکتا، اور یہ ہماری خامی ہے. اس خامی سے اور خامیاں جنم لیتی، جس کی بنیاد پر ہم مختلف ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ نامکمل ہوتی ہیں، ہماری تلاش کی طرح، ہماری جستجو کی طرح، اور ہمارے سوراخ کی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، انسانی تاریخ، تہذیب اور معاشرت اور اخلاقیات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. انسان نے جب معاشرہ بنایا، یہ کمیونٹی بنائی، اس کے اندر خیر اور شر کی ضرورت کیوں پڑی؟ خیر کس کو کہا گیا؟ شر کس کو کہا گیا؟ فریڈرک نیچے ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کاکروچ کو مارتے ہیں تو آپ ہیرو ہیں، اگر آپ ایک بٹرفلائی کو مارتے ہیں، ایک تتلی کو اگر آپ مارتے ہیں تو آپ ویلن ہیں. یہ پیرامیٹرز کس نے سیٹ کیے؟ اچھائی اور برائی کا تصور کس نے بنایا؟ سچ اور جھوٹ کا تصور کس نے بنایا؟ آیا کہ یہ تصور مذہبی خیالات سے یا مذہبی تعلیمات سے لیا گیا تھا، یا ہر معاشرے نے اپنی آسانی اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تصورات قائم؟ ہم مذہب کے بارے میں کوئی بھی چیز، یہاں پر میں یہ بات تھوڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں لفظ دین نہیں استعمال کر رہا، میں لفظ مذہب استعمال کر رہا. ہم مذہب کے بارے میں کوئی بھی چیز مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اگر یہ چیز ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن. یقین، اعتقاد، ان دونوں چیزوں کا کی ڈیپینڈنسی اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے بن دیکھے مان. اب ہم دیکھیں گے کہ اخلاقیات کس طرح سے وجود میں آئی ہیں، تہذیب، معاشرت کس طرح سے بنی ہو. ہم نے معاشرہ بنایا، پہلے ہم نومیڈک سٹائل میں رہتے تھے، ایک جگہ پر جہاں پہ ہمیں کھانا ملتا تھا وہاں پر رکتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اور ہم موو آن ٹوورڈز نیکسٹ ڈیسٹینیشن، ہم آگے چلے جاتے. اب ہوا یہ کہ جب انسان کو پتا چلا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز زمین سے حاصل کر سکتے، اور زراعت، ایک ایگریکلچرل ریولوشن آئی، اور ایگریکلچرل ریولوشن کے ساتھ انسان کو ایک جگہ پر رہنا پڑا، یہ اس کی مجبوری بن گئی.
کہ اس نے زمین سے حاصل ہونے والے اناج کو حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر رکنا ہے. تو انسان نے ایک گروپ بنایا جس کو ہم شروع میں فیملی کہتے ہیں، پھر وہ کمیونٹی بنی اور پھر وہ سوسائٹی بنی. اب یہ سوسائٹی اپنی نیچرل فارم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر رولز ریگولیشنز نہیں ہیں. تمام لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسی دوران ان میں سے کوئی ایک شخص جو کسی بھی لحاظ سے پار رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، جو باقی سب سے بہتر ہے، وہ کسی کا حق مار لیتا ہے، وہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ سب چیزیں ازمپشن پر قائم ہیں، یہ مفروض ہے. جس طرح سے مذہبی تعلیمات کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس، تمام مذہبی تعلیمات کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں، اسی طرح سے سوسائٹی، اخلاقیات، معاشرت کے ارتقاء کو اور اس کے اندر موجود مختلف رولز ریگولیشنز کو اور کلچرل جو ڈیوینسز ہیں یا کلچرل جو آرڈرز ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے ہمارے پاس تاریخی لحاظ سے کوئی ریفرنس، مکمل ریفرنس موجود نہیں. اب ان میں سے جب ایک شخص باقی سب سے پاورفل ہے اور وہ کسی کا حق مارتا ہے تو کمزوروں کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ ذرا سی دیر کو ہم خود تصور کرتے ہیں کہ کمزور لوگ کس طرح سے اس کی اس دشمنی کو جو ان کی طرف ہے یا اس ظلم کو جو ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے کس طرح سے ٹیکل کر سکتے. ذرا سی دیر کو اگر ہم سوچیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اس وقت ان طاقتور لوگوں کو، ان پاورفل لوگوں کو روکنے کے لیے رولز بنائے گئے جن کو بعد میں چل کر ہابس، لاک اور روسو نے سوشل کنٹریکٹ کا نام دیا، جو کہ دو گروپس کے درمیان طے ہوا، ایک جو کہ حکمران طبقہ تھا اور دوسرا جو کہ رعایا تھی. اس حکمران طبقہ اور رعایا کے درمیان گٹھ جوڑ کو ہم سوشل کنٹریکٹ کا نام. اس سوشل کنٹریکٹ میں ان لوگوں نے بطور معاشرہ اور بطور فرد اس معاشرے کا حصہ ہونے کے تحت چند ایسے رولز بنائے جو حکمرانوں کے اوپر بھی ویسے ہی لاگو ہوں گے جیسے کہ وہ عام لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر آئرنی یہ ہے کہ ان حقوق کو لاگو کرنے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کو بنانے میں کن لوگوں کا کردار زیادہ تھا؟ اسی طاقتور اور حکمران طبقے کا جو اصل میں پہلے سے ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے. تو ظلم ڈھانے کی طاقت کی حیت بدل گئی، اس کی شکل بدل گئی، لیکن وہ چیز، اس کا ایسنس، اس کی روح ویسے کی ویسی موجود. اب مثال کے طور پہ اس کو ہم اب اس اخلاقیات کے کنسیپٹ کو اپنے لیول کے اوپر، اپنے معاشرتی لیول کے اوپر، اپنی زندگیوں سے اگر اس کی مثال لینا چاہیں تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب جب ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہے تو ہم اس کے لیے تگ و دو کریں، ہم اس کے لیے کوشش کریں. اگر ہماری کوشش برابر ثابت ہوئی تو ہم خوش ہوں. اگر ہماری کوشش ناکام ہوئی تو ہم اپنی اس ناکامی کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کسی ڈیوائن رول کی طرف. اس کی ایک عام مثال کہ اللہ نے یہ چاہا تھا، خدا نے یہ چاہا تھا تو یہ اس لیے ہو. کیا خدا کسی ایک کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے؟ اگر وہ دشمنی رکھتا ہے تو وہ تو پھر بائزڈ گاڈ ہوگا. اگر وہ دشمنی نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے لیے برابر مواقع، ایکول اپرچونٹیز قائم کی. اگر اس نے تمام لوگوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز فراہم کی ہیں تو پھر کسی بھی انسان کا اس اوج، اس کلائمیکس کو چھونا کیا مشکل ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنی تقدیر کے خدا خود ہیں؟ کیا اقبال یہ نہیں کہتے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے؟ کیا مطلب اس تقدیر سے پہلے؟ خدا خود بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ تقدیر کے تصور سے پہلے خدا انسان سے پوچھے کہ تمہاری رضا کیا ہے. یہ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. کس جنوں کی بات کی جائے؟ یہ جب وہ کہتے کہ کرتا ہوں تیری بے لوث عبادت. میں معذرت چاہتا ہوں کہ کہیں پر میرے سے اگر شعر غلط ہو جائے یا کوئی بات میں غلط کر جاؤں تو امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اثر پہ نظر کریں گے. جب وہ یہ کہتے ہیں
کہ کرتا ہوں تیری بے لوث عبادت، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کہ انسان کی اہمیت خدا سے زیادہ ہے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے خدا ہمارے سامنے جواب دے. اس دنیا کے اندر اپنی خامیوں کو، اپنی نالائکیوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنے مسائل کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنا، اور خدا سے اس کے اوپر مستضاد یہ کہ ان خامیوں، کمیوں، مسائل کے اوپر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے انعام کی توقع رکھنا. آر وی ہیومنس؟ کیا ہم اس طرح کے انسان ہیں کہ خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو اپاہج بنا کر بھیجا ہے؟ یا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو؟ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو یا ہم اپاہج ہوں، تو قیامت کے روز وہ پھر ہم سے حساب کیوں لے گا؟ اگر اس نے حساب لینا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر مکمل اختیار کے ساتھ ملتا ہے، ورنہ وہ ہم سے کسی بھی قسم کا حساب کتاب لینے کا جواز نہیں رکھتا. اس ساری تمہید کو اب مرج کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں فریڈرک نیچے کی جانب. He said God is dead. جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملحد تھا. جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ راندہ درگاہ تھا. جب اقبال نے یہ سنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی سوچ کے پیش نظر ایسے اعلامیہ میں انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اس کو مقام کبریائی سکھاتا اگر وہ میرے دور میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں، یا شاید ہم انٹینشنلی جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز سے صرف نظر کرتے ہیں کہ فریڈرک نیچے فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبان دان بھی تھا. اس کی جو پہلی ڈگری ہے وہ فلالوجی میں. 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو وہاں پر وہ فلالوجی پڑھاتے تھے. وہ زبان دانی کے بارے میں جو اس کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ باقی یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، ادم صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو بہتر پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں. میں انٹینشنلی اس چیز سے ہٹ رہا ہوں کیونکہ کوئی غلطی نہ اس میں آ جائے. تو جب اس نے کہا کہ گاڈ از ڈیڈ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فلسفہ جتنا بھی ہمارے پاس فلسفہ موجود ہے، کافی سارے فلاسفرز ایسے ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جرمن فلاسفرز ہیں جن کے فلسفے کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. اب ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہمارے پاس جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کا جو ایسنس ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اب ایک بدلے ہوئے ایسنس سے کسی چیز کو سمجھنا، آپ کے پاس کسی چیز کا کلچرل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کے اوپر آپ یہ الزام لگاتے کہ وہ کمزوروں سے نفرت کرتا ہے، وہ کمزوری سے نفرت کرتا ہے. یہاں پر اس کا ایک کوٹ میں آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ whoever fights monster should see to it that in this process he does not become monster himself. آگے وہ کہتے ہیں and if you gaze long enough into and if you gaze long enough into the abyss will gaze back into you. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ تصور، اس کی کمزوری سے نفرت، اس کی اپنی کمزوری کے ساتھ لف ہو سکتا ہے اس نے خامیوں کو ختم کرنے کی جو بات کی ہے وہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہو. فلسفے کے اوپر آپ جب بھی بات کرتے ہیں نا، کسی بھی فلسفے کو ہر بندے نے، ہر انسان کے، ہر فلاسفر کے فلسفے کو اپنے لحاظ سے سمجھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فریڈرک نیچے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کو چابک سے مارا جا رہا ہے اور وہ اس کو جا کے گلے لگاتے اور رونے لگ جاتے؟ وہ کیسے خامیوں سے نفرت کر سکتے؟ آپ یہ انسان کی، ہم جس چیز سے نفرت کرتے ہیں ہم ان نوئنگلی اس جیسے بن جاتے ہیں. یہ انسان کی نفسیات ہے اور سائیکالوجی کے اندر اس کے اوپر بات کی گئی ہے. ابھی میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے، یہ اچانک سے ذہن میں بات آئی یہاں سے جو وہ کہتے ہیں کہ if you gaze long enough into a base will gaze back into you. کہ جب آپ اپنی خامیوں سے، جن لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، جن ویلیوز سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ اصل میں وہی چیزیں بن جاتے ہیں. تو خدا کے تصور جو خدا کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں
کہ خدا مر چکا ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ خدا بالکل ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک میٹافر تھا، ایک تمثیل تھی، پرسونیفیکیشن تھی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں نیچے کو، ماحول کو، کہ نیچے کس ماحول میں پیدا ہو. یورپ ایک میگا چینج سے گزر ہے. یورپ کے اندر مادی ترقی عروج پر ہے. یورپ کے اندر جہاں پر پہلے صرف اشرافیہ ہوتی تھی، ارسٹوکریٹس ہوتے ہیں، اب وہاں پر مڈل کلاس پاپ اپ ہو کر ان کے مقابل آ رہی ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جس کو سائنٹیفک ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن اور انسانی آزادی کے دور کے آغاز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ انلائٹنمنٹ کے عروج کا دور ہے. اب اس عروج کے دور کے اندر، اس تبدیلی کے دور کے اندر جب مادی ترقی ہو رہی ہے تو اخلاقی ترقی کیوں نہ ہو؟ کیا ہم اس چیز کو ماننے کے روادار ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ جو چیز سٹیگننٹ ہو وہ چیز اچھی ہوتی ہے، جو چیز رکی ہوئی ہو، سٹیٹک ہو، وہ چیز اچھی ہوتی ہے. ہم تو اپنی زندگیوں کے اندر تحریک کو، چلتے رہنے کو، سفر کرتے رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں. تو جب مادی ترقی ہو رہی ہے، مادی دنیا کی شکل بدل رہی ہے، تو اخلاقی دنیا کی شکل کیوں نہ بدلے؟ اب یہ وہ دور تھا جس کے اندر مڈل کلاس جو تھی وہ اپنے ہنر کی بنیاد پر، پہلے صرف ایسٹوکریٹس ہوتے تھے جو لوگ فیصلے کرتے، جن کے پاس خاندانی وراثت کے اندر اتنا مال ہوتا تھا کہ وہ اپنی سب آرڈینیشن کے اندر جو ان کے لوگ تھے ان کے حقوق بھی مارتے تھے. اور یہ صرف ایک سوسائٹی کی بات نہیں ہو رہی، ہم ایک گلوبل لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہی کنٹریز پہ، جن کو ہم کنٹریز کی دنیا کے اندر، جس طرح سے ایک شہر کے اندر یا ایک ملک کے اندر ایک ارسٹوکریٹس ہوتی ہے، اس طرح سے ایک دنیا کے اندر، پورے گلوب کے اوپر ایک ارسٹوکریٹ کنٹری کے ہم گروپ بنا سکتے. انہی کنٹریز نے پھر دوسری کنٹریز کو اپنی کالونیز بنانا شروع کی. اسی طرح سے را پروڈکٹ کی ترسیل ہوئی ان کنٹریز کے اندر، اور اسی را پروڈکٹ کو فنشنگ پروڈکٹ کے اندر بدل کر واپس انہی کالونیز کے اندر بھیجا گیا. یہاں سے پھر ایک تصور، وہ پرانا تصور، آقا کی سوچ، آقا کی اخلاقیات اور غلام کی اخلاقیات دوبارہ سے جنم لیتی ہے. ہر دور جو تبدیلی کا دور ہوتا ہے، جو بڑی تبدیلی کا دور ہوتا ہے، اس میں ہر ایک انسان اور پوری انسانیت کراس روڈ پہ ہوتی ہے، کنفیوز ہوتی ہے whether to choose this or to choose that. اس آقا کی اخلاقیات اور اس غلام کی اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کو تصور کیجئے. غلام کی خوشی کیا ہے؟ وہ غلام جس کو سلاخوں کی عادت ہو گئی ہے، اس کی خوشی کیا ہے؟ اپنے آقا کی چہرے پر اپنے کسی غلامانہ کام کے بعد خوشی کے آثار ہیں. جب آپ لوگ یا ہم لوگ جب کسی چیز کے عادی ہو جاتے، آپ جہالت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کس چیز کا پتہ نہ ہو. جہالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو پتہ ہے آپ کو لگے کہ یہی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے. آپ کو لگے کہ جو ٹھیک، جو آپ جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کو لگے کہ یہ آپ کا ضامن ہے، آپ کی حفاظت کا ضامن ہے. جب غلام یا غلاموں کا گروہ عادی ہو جاتے ہیں، اس تحفظ کا جو اس کو آقا کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو اپنی غلامی کا وہ بدلہ سمجھتے ہیں یا اس کا نتیجہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے. اب یہ وہ دور تھا جب پورے یورپ کے اندر تبدیلی آ رہی. اس تبدیلی کے اندر یورپین کنٹریز میں بھی ایک ریس تھی کالونیز کو بنانے. پورٹگل کے اندر پورٹگل تھا، فرینچ تھے، جرمنس تھے، برٹشرز تھے، اور اسی طرح سے جو یو ایس ایس آر، رشیا موجودہ دور کا، ان کے درمیان ایک ریس تھی. اور اس ریس کے اندر جب ویسٹفیلین ٹریٹی ہوتی ہے، جس میں وہ ہر کنٹری کو ایک سوورن اسٹیٹ کا عہدہ دیتے ہیں، نیشن اسٹیٹ سسٹم قائم کیا جاتا ہے اور نان انٹرفیئرنس کی پالیسی بنائی جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر دو گروہ بن جاتے ہیں یورپین سپر پاورز کے اندر. ایک وہ گروہ جہاں پر ڈیموکریسی آتی ہے، کیپٹلزم آتا ہے. ایک وہ گروہ ہے جس کے اندر فیوڈل سسٹم آتا ہے. تو جرمنی جس کو تب پروشیا کہا جاتا تھا، وہاں پر ایک فیوڈل سسٹم تھا. اس فیوڈل سسٹم کے اندر تبدیلی کے بعد بھی وہی لوگ جن کے پاس پہلے اختیار تھا، اب بھی انہی کے پاس اختیار موجود. اس اختیار کی وجہ سے وہاں پر لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، مور اور لیس، جس طرح کی وہ تبدیلی سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے.
اور اس میں وہ لوگ جو کہ کمزور تھے، جو لوگ اپنی خامیوں کو، اپنے عروج پر پہنچ نہ پانے کو لف کر رہے تھے، جوڑ رہے تھے، اٹیچ کر رہے تھے خدا کی مرضی کے ساتھ، فریڈرک نیچے خود سے اور ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ گاڈ از ڈیڈ. ہم نے دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ مذہب کی طرف سے آئی ہے. اخلاقیات ہرگز مذہب کی طرف سے نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے. اس کی مثال کس طرح سے ہم دے سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دو لوگ ہیں جن کے درمیان کسی قسم کا مذہبی تعلیمات جن کے درمیان موجود نہیں، اور دونوں کا تعلق ہے، اور ایک لو ریلیشن شپ، ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے. اس رومانٹک ریلیشن شپ کے اندر ایک شخص کسی مقام پر جا کر علیحدہ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ کے تحت. اب جو دوسرا انسان ہے اس کے اندر کیا فیلنگز پیدا ہوں گی کہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ میں ایک را کویسچن کر رہا ہوں، اس نے ٹھیک کیا ہے؟ ہرگز وہ یہ نہیں سمجھے گا اس نے ٹھیک کیا. اس کے ذہن میں دو خیال ہیں. پہلا خیال یہ کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ اس کا غلط عمل تھا. دوسرا خیال یہ آئے گا کہ جب وہ اس کو واپس نہیں پا پائے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا اس کے اندر کچھ اچھائی ہے، اسی کے اندر کچھ اچھائی ہوگی یہ جو واقع ہو. اب جو پہلا خیال ہے یہ اخلاقیات کو جنم دیتا ہے. انسانوں کو یہ ان کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. معاشرتی، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی لیول کے اوپر، معاشرتی لیول کے اوپر جو ایک مجموعی اجتماعی طور پر جو اخلاقیات بنائی جاتی ہے، جو ایک گریٹر گڈ اور گریٹر ہیپینس کے لیے اخلاقیات بنائی جاتی ہے، اس کے اندر مذہب کا رول ہو سکتا ہے. مائنڈ ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن انفرادی بنیادوں کے اوپر ہر انسان کو اخلاقیات کا بائی ڈیفالٹ پتا ہوتا ہے، اور یہی فرد مل کر جب معاشرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز بائی ڈیفالٹ اس معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے. تو نیچے کا جو خدا کا تصور ہے وہ مذہب کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ معاشرے کے اندر اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس شخص پر ڈیپینڈنٹ ہے جس سے وہ مخاطب ہے. اور ہم ہرگز ایک شخص کے اندر جو اخلاقیات کا تصور ہے اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. وہ ہر ایک سے الگ الگ مخاطب ہے، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا مر چکا، کیونکہ ہم اپنی خامیوں کو، اپنے مسائل کو، اور جو لوگ ہمارے پر حکومت کرتے ہیں، جو لوگ ہماری پرواز میں کوتاہی لاتے ہیں، یا جو سوچیں، جو تخیل ہماری پرواز میں کوتاہی لاتے ہیں، وہ ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ان کے اپنے اندر جو ایک خامی تھی، ان کی اپنی جو کمزوری تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز وہیں سے اوریجنیٹ. تو خدا مر چکا ہے ایک میٹافر، ایک پرسونیفیکیشن، جو کہ ہمیں اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم لوگ خدا کی طرف سے مختار کل، اور ہم اپنے کیے کے مکمل طور پر خود ذمہ دار ہیں، ہم رسپانسیبل. خدا موجود ہے، خدا موجود رہے گا، لیکن وہ انسانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرے. تو نیچے کا خدا یعنی کہ ہمارا خدا، یعنی کہ قرۃ العین حیدر کا خدا، یعنی کہ اس کائنات کا خدا، ہو سکتا ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے انسانوں کو اپنے عروج تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو اپنی پہچان، سیلف ایکچولائزیشن دینے کے لیے خود کو جانتے بوجھتے ہوئے اس منظر سے محو کر لیا.